بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد ثانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قتل ہونے والے کفار قریش کے 24 بڑے سردار جو کنویں میں ڈال دیے گئے ان کا نام لے لے کر خطاب فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شعبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو حق پایا، سچ پایا؟ ہم نے تو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ پایا۔ اس موقع پر پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تم ان سے زیادہ میری بات کو نہیں سن رہے، جتنا تم سن رہے ہو یہ بھی اسی طرح سن رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ چلتا ہے سماع موتیٰ کا، کہ مردے جو ہیں وہ زندوں کا کلام سن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ مسئلہ سماع موتیٰ ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام کا باہم اختلاف رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سماع موتیٰ کے قائل تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی نفی کرتی تھی، اس لیے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں اور بعض نفی کے۔ نیز ائمہ مجتہدین سے بھی اختلاف منقول ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں اکثر علماء اسلام کا یہی مذہب ہے۔ دلائل نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ کر لوگ واپس جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ مردہ ان جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ دوسری دلیل یہی حدیث بخاری شریف کی زیر بحث حدیث کہ جب کفار قریش جنگ بدر میں مارے گئے، ان کی لاشیں بدر کے خبیث کنویں میں، بدبودار کنویں میں ڈال دی گئیں، تو تیسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ حق پایا، تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ اس پر ہے عمر رضی اللہ عنہ کا سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو کچھ میں ان لاشوں سے کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ لوگ بھی اسی طرح میری باتیں سن رہے جیسے تم سن رہے۔ تیسرے نمبر پر وہ احادیث جو زیارت قبور کے متعلق وارد ہیں۔ کہ جا کر وہاں قبرستان میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ استدلال میں اس آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے، انک لا تسمع الموتیٰ، اور اسی طرح ما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں۔ تو تحقیق اور تطبیق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سماع موتیٰ کا انکار ثابت نہیں ہے، صرف ایک مسئلے سے قیاس کیا گیا ہے جو فتح القدیر ہدایہ کی شرح میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا، اب اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر کلام کیا، حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حانث نہیں ہوگا۔ بس اس سے یہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ امام صاحب سماع موتیٰ کے منکر ہیں، حالانکہ قسم کا معاملہ عرف پر ہوتا ہے، اور عرف میں زندہ سے بات کرنے کو بات کرنا کہا جاتا ہے، مردہ سے بات کرنے کو بات کرنا نہیں کہا جاتا۔ کلام جو ہے عرف پر محمول ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ مذکورہ آیات میں انک لا تسمع الموتیٰ اور ما انت بمسمع من فی القبور، اس میں اگر غور کیا جائے تو سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے خود مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تو سنا سکتا ہے۔ تو بندے کو طاقت نہیں ہے کہ اپنا کلام جب چاہے، جس کو چاہے، جس مردے کو چاہے جب چاہے سنا دے، جتنا کلام چاہے سنا، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہماری جو چیز سنانا چاہیں سنا دیتا ہے۔ لہذا جس جگہ نصوص احادیث موجود ہیں کہ فلاں چیز کو مردہ سنتا ہے، تو جیسے یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، یا اسی طرح قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا القبور کے متعلق حدیث، تو وہاں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جس جگہ پہ نصوص احادیث موجود نہیں ہیں، ان چیزوں کے متعلق محض قیاس کر کے ان کو سماع کے تحت لانا، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ہمارا کلام سن لیں، دوسرے وقت میں نہ سن سکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سنیں، بعض کے کلام کو نہ سنیں، بعض مردے سنیں، بعض نہ سنیں، یہ خدا کی چاہت پر، مشیت پر موقوف ہے، واللہ اعلم۔ آگے حدیث دیکھیے جی، بالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی وتعالى بعلومہ آمین۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا قال هم والله کفار قریش، قال عمرو وهم قریش وهم محمد صلی اللہ وهم قریش ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ وأحلوا قومهم دار البوار قال النار یوم بدر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی تفسیر میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، خدا کی قسم وہ کفار قریش مراد ہیں۔ عمر بن دینار نے کہا کہ وہ لوگ قریش ہیں۔ تو الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ، کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا، اس کا مصداق کون ہے؟ الذین بدلوا کا ہم قریش، قریش۔ اور نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احلوا قومهم دار البوار، کفار قریش نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا، ڈال دیا، فرمایا جہنم کی آگ میں جھونک دیا بدر کے دن۔ تو جنگ بدر کے موقع پر قریش نے اپنی قوم کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ اچھا جی، اگلی حدیث دیکھیے، به قال حدثني عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه قال ذكر عند عائشة رضی اللہ عنہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت يعذب في قبره ببكاء اهله فقالت انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليعذب بخطيئته وذنبه وان اهله ليبكون عليه الآن قالت وذلك مثل قوله ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب وفیہ قتل بدر من المشرکین فقال لهم ما قال انہم لیسمعون ما اقول وانما قال انہم الآن لیعلمون ان ما كنت اقول لهم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور یقول حین تبوؤوا مقاعدهم من النار۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کے پاس کسی نے اس کا ذکر کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو مرفوع کیا ہے، مرفوعاً بیان کیا ہے کہ میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میت کو عذاب اس کی بدعملی اور گناہ کی وجہ سے ہوتا، اور اس کے گھر والے
اس پر رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے ابھی تک اس پر رو رہے ہیں اس کی جدائی اور مرنے کی وجہ سے، اور اس کو عذاب ہو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، یہ اسی قول کی مانند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے، جس میں مشرکوں کے مقتولین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، ان کے متعلق فرمایا تھا کہ جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ جانتے ہیں، لا یسمعون کا مطلب تھا لا یعلمون، کہ اب وہ جان رہے ہیں، ان کے علم میں آگے کہ میں جو کچھ ان سے دنیا میں کہتا تھا وہ حق تھا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے قول پر استدلال کرنے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی، انک لا تسمع الموتیٰ اور ما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو ہوئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، حین تبوؤوا مقاعدہم من النار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ جان رہے ہیں، اب کب؟ حین تبوؤوا مقاعدہم من النار، جبکہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اچھا جی، میت پر رونا، میت کی خوبیوں کو بیان کر کر کے، تو میت کو عذاب گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ نوحہ کر کے رونا خود میت کی عادت ہو، اس کا طریقہ ہو، یا اس کے گھر و خاندان میں نوحہ کی رسم ہو، اور یہ میت جو ہے منع نہ کرتا ہو بلکہ اس پر راضی ہو۔ اب اگر اس کے مرنے پر نوحہ ہوگا تو اس نوحہ کی وجہ سے میت پر عذاب بہی وجہ ہوگا کہ امر منکر کو اس نے دیکھا اور منع نہیں کیا، حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت میں معصیت سے بچنے اور بچانے کا حکم ہے، چونکہ یہ مرنے والا اپنی زندگی میں نوحہ کا مرتکب تھا اور گھر والے اس کی موجودگی میں نوحہ کرتے تھے، اور اس نے اپنی زندگی میں اس فعل بد سے منع نہیں کیا، تو اس لیے نہ خود کو جہنم کی آگ سے بچایا نہ اہل و عیال کو بچایا، اس لیے مجرم ہے۔ نیز ارشاد نبی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ لیکن اگر نوحہ کرنا نہ میت کا طریقہ تھا، نہ اس نے گھر والوں کو نوحہ کرنے کی وصیت کی، نہ گھر و خاندان کا رسم و رواج تھا، اب بعد میں اس آدمی کے مرنے کے بعد کوئی اس کے رشتہ داروں میں سے از خود اس پر نوحہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو اس وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ نہ اس نے وصیت کی نہ وہ اس پر راضی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت آئے گا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا جو گناہ وہ اسی کے سر پڑے گا۔ تو اگر میت جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس پر نوحہ پر راضی نہیں تھا مرنے والا، تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے کوئی اور اگر نوحہ کرتا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ اسی پر بوجھ رہے گا، میت کو اس کی وجہ سے عذاب اس صورت میں نہیں ہوگا۔ بھی قال حدثني عثمان قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال وقف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قلیب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم فذكر لعائشة رضی اللہ عنہ فقالت إنما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے جو کچھ تم سے وعدہ کر رکھا تھا اسے تم نے حق پایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ لوگ، یہ کفار کے قریش کے مقتولین سن رہے ہیں اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ جب اس حدیث کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا انہم الآن لا یعلمون، کہ یہ جان رہے ہیں، اس وقت جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ حق تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انک لا تسمع الموتیٰ، پوری آیت۔
تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے کہ لیسمعون کی تشریح انہوں نے لیعلمون کے ساتھ کی۔ بہرحال جو بھی صورت بنے، اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی اس آیت کی بنا پر انک لا تسمع الموتیٰ کے بنا پر سماع کا لفظ جو ہے موتیٰ کے لیے ثابت نہیں مانتی، تو علم کا لفظ تو ثابت مانتی ہے، لیعلمون یہ جان رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ تو پھر بھی ان لوگوں کا تو اپنے نسبت کرنا تو پھر بھی ٹھیک نہ ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل میت جو ہے قبر کے اندر وہ شجر حجر کی طرح، بالکل لکڑی پتھر کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی احساس نہیں ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو میت کے لیے علم اور شعور کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو سماع فی الجملہ پر امت کا اتفاق ہے۔ باب فضل من شہید بدرن، ان حضرات کی فضیلت کا بیان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ مطلب یہ ہے شرکائے بدر کی خصوصی فضیلت و افضلیت۔ بھی قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال اخبرنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارثة رضي الله عنه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة اصبر واحتسب وان تكن الاخرى ترى ما اصنع فقال ويحك أوا هبلت أوا جنة واحدة هي انہا جنان کثیرۃ وانہ فی جنت الفردوس۔ حمید سے روایت ہے کہ فرماتے میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے دن شہید ہو گئے اور وہ بھی نو عمر تھے۔ پانی پینے کے لیے حوض پر گئے تھے کہ ایک تیر نے ان کو شہید کر دیا، کافروں کی طرف سے تیر آیا۔ تو ان کی والدہ ربیہ بنت نضر جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں حارثہ کا مرتبہ مجھ سے کیا تھا، یعنی کتنا محبوب بیٹا تھا، تو اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کروں گی، یعنی میں بہت رنجیدہ ہوں اور رو رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افسوس ہے، کیا تو رو رہی ہے؟ کیا ایک جنت؟ وہاں بہت سی جنتیں ہیں، اور بلا شبہ حارثہ تیرا بیٹا وہ تو جنت الفردوس میں ہے، اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے۔ اس حدیث سے شرکائے بدر کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ بہ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد اللہ بن ادریس قال سمعت حسین بن عبد الرحمن عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا مرثد والزبیر وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاتب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفعه الله به عن أهله وماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقولوا له إلا خيرا فقال عمر رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه فقال أليس من أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قال فقد غفرت لكم
فدمعت عینا عمر رضی اللہ عنہ وقال اللہ رسولہ اعلم۔ حیدر علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرثد اور زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر بھیجا، ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ سیدھے چلے جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاخ، یہ ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں پر پہنچو گے تو وہاں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، سارا نام تھا اس کا، اس کے پاس ایک خط ہے حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام۔ تو ہم لوگوں نے اس عورت کو پا لیا، اپنے اونٹ پر جا رہی تھی، اسی جگہ پایا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ہم نے اس عورت سے کہا خط لاؤ، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، تلاشی لی تو ہمیں کوئی خط نہ ملا، یعنی اس کے پاس ہمیں کوئی خط نہ ملا، لیکن ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تم ضرور خط نکالو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے ہمارا سخت رویہ دیکھا تو اپنے نیفے میں سے یعنی کمر بند اظہار باندھنے کی جگہ اس کی طرف کو تھوڑا سا جھکی تو ایک چادر سے اس نے اپنی کمر کو باندھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے خط نکالا، ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس نے یعنی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے کہ راز کی بات کافروں کو لکھ بھیجی، سو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاطب بن ابی بلتع سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا؟ حاطب نے کہا خدا کی قسم یہ وجہ ہرگز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا، میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ قریش پر اس طرح میرا ایک احسان ہو جائے گا، اور احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مکہ میں رہ جانے والے میرے اہل و مال سے ضرر کو دور کر دیں گے۔ آپ کے صحابہ میں سے جتنے بھی مہاجرین ہیں ان سب کا خاندان وہاں موجود ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ وہاں ان کے اہل اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتلا دی، تم لوگ ان کے متعلق اچھی ہی بات کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑیے، اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لعل اللہ، یقیناً اللہ بدر والوں پر واقف تھا، سو اس نے خود فرمایا کہ تمہارا اعملوا ما شئتم، جو جی چاہے کرو، تمہارے لیے جنت لازم ہے۔ یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنۃ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس سے شرکائے بدر کی خصوصی عظمت اور فضیلت ثابت ہو رہی۔ لعل کا لفظ جب خدا اور رسول کے لیے استعمال ہو تو وقوع اور یقین کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ اعملوا ما شئتم سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چاہو کرو، تو گناہ کرنا بھی جائز ہو گیا، حالانکہ یہ تو اصول شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے کسی کو گناہ کی اجازت نہیں دی۔ جواب یہ ہے کہ یہ اخبار ماضی کی قبیل سے ہے کہ ماضی میں جو تم سے گناہ ہو چکا سب معاف کر دیا۔ پھر دوسرا جواب یہ، پھر اشکال یہ ہوگا دوسرا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو جنگ بدر کے 6 سال بعد کا ہے، اب فتح مکہ قریب تھا، تو اگر پچھلا گناہ مراد ہو تو حاطب کے قصے میں استدلال کس طرح درست ہوگا؟ بدر سے پہلے تو نہیں، ان کا تو بدر کے 6 سال بعد یہ گناہ ہوا۔ اس لیے اصل جواب یہ ہے کہ اعملوا ما شئتم اہل بدر کی تکریم اور تشریف کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ گناہ کی اجازت۔ البتہ اہل بدر کے گناہ مغفور ہوں گے آخرت میں، چنانچہ احکام حدود بھی ثابت ہونے پر جاری ہوئے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی پہ شراب نوشی کے ثابت ہونے پر حد جاری کی تھی، تو آخرت میں مغفور ہوں گے۔ دنیا میں اگر اہل بدر سے کچھ ہوا تو اس پر احکام بھی جاری ہوں گے، جیسے ہے عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی پر شراب نوشی کے ثابت ہونے پر حد جاری کی۔ بابن، یہ باب بلا ترجمہ ہے تو بمنزلہ فصل کے ہوگا، پچھلے باب کے لیے پچھلے باب کا یہ تتمہ اور تکملہ ہوگا۔ یہ قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن ابي اسيد والزبير بن المنذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اذا اكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم۔
ترجمہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن ہم لوگوں سے فرمایا تھا کہ جب کفار تمہارے قریب آ جائے تو ان کو تیروں سے مارو، اپنے تیر کو باقی رکھو، جب تک کافر دور رہیں اپنے تیروں کو محفوظ رکھو۔ اکسبو باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو پھر جو ہے تیر اندازی کرو، اس سے پہلے تیر بچا کر رکھو۔ به قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن ابي اسيد المنذر بن ابي اسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اذا اكثبوكم يعني اكثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے روز ہم لوگوں سے فرمایا جب کفار تمہارے قریب آ جائیں یعنی بکثرت ہجوم کی صورت میں حملہ کریں اور اتنا قریب آ جائیں کہ تم اپنے تیر کا نشانہ بنا سکو تو پھر ان کو تیروں سے مارو اور اپنے تیر پہلے بچا کر رکھو۔ تو وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ سارے تیر اندھا دھند پھینک کر ختم نہ کرو بلکہ کچھ بچا کر رکھو۔ تو جب تک کفار اتنے دور ہیں کہ تیر کا نشانہ خطا کرنے کا گمان ہو تو ایسے وقت میں تیروں کو محفوظ رکھو، جب وہ اتنے قریب آ جائیں کہ اب ان کو لگے گا نشانہ تو پھر تیر مارنا شروع کرو۔ به قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير فأصابوا منها 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا قال ابو سفيان يوم بيوم والحرب سجال۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو تیر اندازوں پر امیر مقرر کیا تھا، سو کافروں نے ہم میں سے 70 آدمیوں کو شہید کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب نے جنگ بدر کے دن ان کو نقصان پہنچایا تھا، مشرکین میں سے 140 کو نقصان پہنچایا تھا، 70 کو قید کیا تھا اور 70 کو قتل کیا تھا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ احد کا دن آج کا دن بدر کے بدلے کا دن ہے۔ احد کے دن اس نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ لڑائی کی مثال ڈول کی سی ہے، مطلب یہ کہ کبھی تم ہم پر غالب ہوتے ہو کبھی ہم تم پر غالب ہوتے ہیں، جیسے ڈول کنویں میں کبھی وہ کھینچتا ہے کبھی ہم کھینچتے ہیں۔ یہ حدیث ایک ٹکڑا ہے، پوری حدیث تفصیل کے ساتھ جنگ احد میں آئی ہے۔ جنگ بدر کے اندر کفار کے قتل اور قید میں راجح قول یہی ہے کہ 70 کفار مارے گئے تھے، 70 کفار گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے تھے۔ اچھا جی، بس آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔